بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير والموت راحة لي من كل شر۔ رواہ مسلم۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا بیان کی گئی ہے، جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کہ ہر قسم کی بھلائی کا سوال ہے۔ یہ حدیث یا یہ دعا اس مناسبت سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج لوگ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نیا سال شروع ہے اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ نیا سال مبارک ہو۔ یہ ایک نئی بدعت ہے جو ایجاد ہو چکی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے بچپن میں یہ چیزیں سنتے نہ رہے ہوں گے، اور نہ ہی بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات سے یہ چیز نہ تو سنی گئی ہے اور نہ دیکھی گئی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے اپنی کتابوں میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، لیکن آپ اس کا ذکر کہیں نہیں پائیں گے کہ ہاں نئے سال کی آمد پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، بلکہ یہ چیز ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے غیر قوموں سے، یہود اور نصارہ سے لی ہے۔ انہوں ہی نے یہ بات شروع کی اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا کام کریں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا، ہم کوئی ایسا طریقہ کیوں نہ اپنائیں، یا ہم اسی راستے پر کیوں نہ رہیں جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے مہینے کے گزرنے پر، دن کے گزرنے پر، سال کے گزرنے پر، تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان، ایک مومن بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ پچھلے دن، پچھلے مہینہ یا پچھلے سال اس نے کیا کیا نیک کام کیے ہیں اور کن کن چیزوں میں اس سے کوتاہی رہ گئی ہے، کون کون سے گناہ کے کام اس سے ہوئے ہیں جن سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس لائق ہے کہ اسے بندہ ہر وقت پڑھے اور ہر دم اس کا اہتمام کرے، بلکہ نئے سال کی مناسبت سے اس کا اہتمام اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی اللہم اجعل الحیاة زیادة لی من کل خیر والموت راحة لی من کل شر۔ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 5 چیزوں کا سوال کیا ہے، 5 باتیں ذکر کی ہیں اور ان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو
میرے لیے میرے دین کی اصلاح فرما دے۔ اللہم اصلح لی، اے اللہ تعالیٰ تو اصلاح فرما دے، تو درست کر دے، لی میرے لیے دینی، میرے دین کی، وہ دین الذی هو عصمت امری، جس کے اوپر میرے تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر دین درست رہا تو گویا کہ ہماری ساری دنیا درست ہے، اگر دین بنا رہا تو گویا ہمیں ساری دنیا حاصل ہے۔ تو پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری، اے اللہ تبارک و تعالی میرے دین کی اصلاح کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی جو دین پر ہونے کا دعویٰ کرے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح راستے پر بھی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ وہ دین وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی اصلاح ہوئی ہو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دین کی اصلاح میں دو چیز داخل ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں تو اس کا دین بھی درست نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں تو وہ اس کا دین درست نہیں۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی لگ رہا ہے، بڑا نمازی لگ رہا ہے، بڑا ہی شریف آدمی لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بعض ایسی غلطیاں دین کے لحاظ سے ہوں۔ یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ پیسہ خرچ تو کر رہا ہے، مسجد بھی بنوا رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، مدرسے بھی بنوا رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس سے اس کا مطلب کیا ہے جی؟ تاکہ معلوم ہو کہ ہاں بہت بڑا یہ مالدار ہے۔ حالانکہ دین کا کام کیا کہ نہیں کیا وہ، لیکن اس کے دین کی اصلاح ہے نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں تین آدمی جائیں گے۔ تین آدمی جائیں گے سب سے جہنم میں۔ وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ بے نمازی نہیں ہوں گے، وہ تین آدمی جائیں گے۔ پہلا وہ شخص ہے جو عالم دین اور قاری قرآن ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، جہنم میں یہ تین آدمی پہلے جائیں گے۔ سب سے پہلے جہنم کو جو دھوکایا جائے گا ان تین سے، ایک عالم دین قاری قرآن سے، اور دوسرا کون ہے؟ شہید ہے۔ تیسرا کون ہے؟ مالدار اور سخی ہے۔ کیوں ساتھیوں؟ وجہ کیا؟ آخر ان کا قرآن پڑھنا، ان کا قرآن سنانا، ان کا قرآن یاد کرنا اللہ کے ہاں قبول کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو کٹا دینا آخر اللہ کے نزدیک مقبول کیوں نہیں ہوا؟ اتنا پیسہ خرچہ کرنا، مسجد بنوانا، یتیم خانے کھلوانا، نل گڑوانا، آخر ان کا اللہ کا مقبول کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے تقریر اس لیے کی تھی تاکہ کہا جائے کہ بڑا اچھا عالم اور مقرر ہے۔ قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ کہا جائے کہ کتنی پیاری آواز ہے اس کی، کتنی اچھی قرات کرتا ہے وہ۔ لڑائی اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ دیکھو کتنا مال بہادر ہے، اپنے جان تک کی پرواہ نہیں کرتا وہ۔ اور مال اس لیے خرچہ کرتا تھا تاکہ کہا جائے کہ بہت بڑا سخی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے تین آدمی۔ تو اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے۔ یعنی جو بھی دینی کام میں کروں وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھانے اور خوش کرنے یا کسی کے نزدیک مقام حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔
ہم کس لیے نماز پڑھیں؟ اللہ کے لیے. اس لیے اور یہ بھی غلط ہے، ارے بھائی پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا، تمہارے لیے پڑھوں گا. ارے اللہ کے بندے پڑھ تو اللہ کے لیے. کچھ لوگ ہیں نماز نہیں پڑھیں گے اور ان سے کہو تو کہیں گے اللہ کے لیے پڑھوں گا. جھوٹا مکار ہے تو. پڑھتا کیوں نہیں جب اللہ کے لیے پڑھنا ہے؟ اگر اللہ کے اتنا ڈر ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں پڑھتا ہے بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کوئی دین کا، کسی بھی دین کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ وہ دین کا کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کرے. اور جب دین کی اصلاح نہیں ہے، دین کی اصلاح نہیں ہے تو گویا کی آخرت بھی اس کی بنی نہیں ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی. تو اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، پہلی چیز. دوسری چیز دین کی اصلاح کے لیے علماء کہتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ جو کام بھی وہ دین کا کر رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے طریقے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. نماز کیسی پڑھی جائے؟ جی جیسے ہمارے نبی نے نماز پڑھی ہے. کوئی آدمی بہت نماز پڑھے لیکن نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. کیا ہے؟ وہ مردود ہے. تو ہر وہ کام جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو، اگرچہ بظاہر دین کا کام ہے، عبادت کی جا رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ رد کر دے. لہذا یہ دو چیزیں دین کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. تو اے اللہ تعالیٰ میرے دین کی اصلاح کر دے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو الذی ہوا عصمت امری، جس پر ہمارے تمام معاملات کا دار و مدار ہے، جس کا دین بنا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی سرخرو کیا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو رہے گا. تو یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْ فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ تعالیٰ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے، میری دنیا کی اصلاح کر دے جس دنیا میں آپ نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے رکھا ہے کہ نہیں؟ دنیا کی اصلاح کر دے. کیا معنی ہے؟ کہ اولاً تو اسے صحت ملی رہے. انسان کو بہت مال حاصل ہے اور صحت نہیں ہے تو کسی کام کا ہے؟ جی کیا کرے گا؟ وہ پیسہ کھائے گا، چبائے گا وہ پیسے کو اگر صحت نہیں ہے تو پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کو صحت ملی ہو. دوسری چیز ہے انسان کو امن حاصل ہو. کیا حاصل ہو؟ انسان کو اگر امن نہیں ہے، خوف ہے، ڈر ہے، ظالم کا، دشمن کا اگر ڈر ہے تو نہ اپنے مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر اپنا احسان کیا کیا ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ جی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا قریش کے اوپر جو یہ احسان ہے تو اس گھر کے رب کی عبادت کریں. وہ رب الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بھوکے تھے ان کو کھانا کھلایا ہے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن میں رکھا ہے، انہیں خوف لاحق نہیں ہے. اس لیے انسان کو اگر خوف اور ڈر ہے تو اگر آپ کو یقینی طور معلوم ہو جائے کہ میں صبح مر جاؤں گا، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ کو اچھا لگے کھائیں گے، پھر بھی جسم کو نہیں لگے گا. وہ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو انسان کو خوف اگر لاحق ہو جائے تو کیا ہے؟ اس کو اپنی زندگی کا مزہ نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ امن و امان میں رکھے.
اور تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کو زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے مال بھی ملے، ہے کہ نہیں؟ انسان کو، تاکہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا اسے موقع نہ رہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم آمنا فی سربہ او فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت الیہ الدنیا بحذافیرہا۔ جس شخص کو اس کے گھر میں، اس کے محلے میں امن حاصل ہے، معافن فی جسدہ، اس کے جسم کو صحت ملی ہے، بیمار نہیں ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، پورے سال کی نہیں، ایک دن کی روزی حاصل ہے، کل کا مالک کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ إِلَيْهِ الدُّنْيَا، گویا دنیا اس کے پاس ساری کی ساری کھچ کر کے آ گئی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ امانت تجھے ہے کہ نہیں؟ جس میں تیرا صحت مند ہے اور تیرا پیٹ بھر رہا ہے، اور کیا چاہیے تجھ کو؟ اور کیا چاہیے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز کیا سوال ہے جی؟ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَا، یا اور میری دنیا کو بنا دے، جس دنیا میں مجھے آپ نے رہنے کے لیے رکھا ہے، کہ میں اس دنیا میں گزر بسر کروں۔ تو پہلا سوال تھا دین کے بارے میں، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دنیا کے بارے میں۔ یہیں سے معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے کو دنیا پہ پہلے رکھا جائے گا، کہ دنیا کے پہلے رکھا جائے گا جی، دین کے معاملے کو دنیا سے پہلے، اس لیے کہ دنیا انسان کی بگڑ جائے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی آخرت بگڑی ہوئی، لیکن اگر کسی کا دین بگڑ گیا تو آخرت، اس لیے کہ دنیا میں تو ایک نہ ایک دن انسان کا گزر بسر ہوگا ہی، انسان ایک نہ ایک دن ختم ہوگا ہی، لیکن اگر آخرت بگڑ گئی تو وہاں ہمیشہ رہنا ہے، پورا معاملہ درہم برہم ہو گیا۔ اسی لیے سب سے زیادہ اہتمام کس کا کرنا چاہیے؟ دین کا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کا نہیں، سب سے زیادہ اہتمام دین کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دین کو رکھا کہ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری، اے اللہ تعالیٰ میرے دین کی اصلاح کر دے جس کے اوپر میرے تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اگر دین میرا سلامت ہے تو اسی لیے وہ جو بڑی مشہور دعا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اقسم لی من خشیتک، آخر میں اس کے کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ تعالی ہماری مصیبت دین کے اوپر نہ آئے، دین کے اوپر مصیبت نہ آئے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ ہی دنیا میری تمام توجہ، میری تمام کوشش کس کے لیے رہے؟ دنیا کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو پہلی چیز یہ ہے دین کی اصلاح، اس کے بعد کیا ہے؟ دنیا کی۔ اس کے بعد تیسری دعا آپ نے کیا فرمائی؟ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اے اللہ تعالیٰ میری آخرت کی بھی اصلاح کر دے، جہاں پر ہمیں جانا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے اسے ایک نہ ایک دن وہاں پر جانا ہے، کوئی بھی انسان ہے کہ رہ جائے گا یہاں پر؟ کوئی رہے گا نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنے لوگ آئے، ہم نے کسی کو دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تو آپ بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ کہاں جانا ہے؟ آخرت۔ اب آپ کہیں گے اگر کسی کا دین درست ہے تو آخرت اس کو ملی تو اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ساتھی، بسا اوقات انسان ساری زندگی دین کا کام کرتا رہتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دوں، عام طور پر لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی بھر دیندار رہا ہے، جب بڑھاپا آ گیا، موت کا وقت آ گیا،
اس کے 2-3 بچے ہیں، ایک بچہ اس کی زیادہ خدمت کرتا ہے اور دوسرا بچہ جو بڑا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے مست ہے، وہ تو کبھی دیکھنے بھی نہیں آتا. تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ کہ میں اپنا لکھ کر کس کو دے دوں؟ جی، جو بچہ خدمت کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جائز ہے جی. لیکن لوگ عام طور پر کرتے ہی نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. اچھے اچھے دیندار کو آپ دیکھیں گے اس میں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 60 سال تک جنت میں جانے کا کام کرتا رہا. کتنا؟ 60 سال تک، 1-2 سال نہیں، 60 سال تک جنت میں جانے کا کام کرتا رہتا ہے. لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو میراث اور وصیت میں گڑبڑی کر جاتا ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر. ایک مثال دی ہم نے، ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ انسان زندگی بھر دین کا کام کر رہا ہے، جنت میں جانے کا کام کر رہا ہے. تبھی تو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ انسان لوگوں کی نظر میں زندگی بھر جنت میں جانے کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا؟ ذرا 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. تو تقدیر غالب آتی ہے اور جہنم میں جانے کا کام کر جاتا ہے. تو گویا اس دعا کے اندر حسن خاتمہ کا سوال کیا گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جب تک میں زندہ ہوں دین کا کام کرتا رہوں، لیکن وفات بھی ہو تو کس پر ہو؟ دین ہی پر ہو ہمارے. ایسا نہ ہو کہ آخر عمر میں میرا دین بچوں کی محبت میں، مال کی محبت میں میرا دین کہیں ڈگمگا جائے، میرا مال کہیں مجھے ہلاک اور برباد نہ کر دے. اس لیے کہ اللہ کی آزمائش ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے مال کی محبت اس کے دل میں اتنی بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے جوان مال زیادہ خرچ کرتا ہے، بوڑھے اتنا خرچ ہے. بس ہے کہ نہیں صحیح؟ اس لیے آپ سے حدیث ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی جاتی ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے اور 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ ایک تو یہ کہ مرنا نہیں چاہے گا، چاہے جتنا دن زندہ رہ جائے، 100 سال کا بھی ہو گیا لیکن مرنا نہیں چاہے گا، ہے کہ نہیں؟ کہ چاہے گا مر جائے، وہ نہیں چاہے گا. اور دوسری چیز لالچ، وہ بھی جوان ہوتی جاتی ہے. دوسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جسے آپ کی قبر کے اندر اپنا پیر لٹکائے ہوئے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے، لیکن اپنے حق سے جو ہے، دنیاوی حق سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے سوچیں گے بس اڑ جائیں گے اس کے اوپر. حالانکہ اگر وہ خود ہی سوچیں کہ آخر ہمارے کس کام آنے والی ہے، کس کام آنے والی ہے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، دنیا میں بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی یہ مغفرت کرے گا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں. تو جب ان کے وفات کا وقت ہوا، وفات کا وقت، تو اپنے بھائی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اگر اجازت دے دو تو میں اپنا جو میراث ہے وہ فلاں کے نام لکھ دوں. فلاں کے نام. اللہ کے بندے، اب تم جا رہے ہو دنیا سے، پتہ نہیں تمہیں کون یاد. چھوڑو، جس کا حق اللہ نے تمہارے مال میں دیا اس کو ملے گا، تمہیں اس کی کیا پرواہ ہے. لیکن نہیں، شرعی جو حق ہے اس کو آخر تک مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے آپ کا بھائی ہے، چاہے یا نہ چاہے، اس وقت آپ سوال کر رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ وہ کہہ دے گا کہ نہیں کہہ دے گا؟ چاہے ظاہر میں کہے گا، دل سے کہے گا، دل زبان سے کہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تمہیں ضرورت کس کو آیا؟ کیا تو اپنے اس جس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس پر اللہ سے زیادہ مہربان ہے؟ تو اللہ تم سے کہیں زیادہ مہربان ہے. اور ساتھیوں، ہوا یہ کہ ان کے انتقال کے بعد جس کے نام لکھے تھے وہ پریشان ہی پریشان رہا، پریشان ہی پریشان رہا ہے. تو کہنے کا مطلب خیر، اللہ کے رسول نے کیا دعا کی؟ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ تعالیٰ میری آخرت بنا دے، جہاں پر مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے وہ بگڑنے نہ پائے میری.
یہ 3 دعا ہوئی ساتھیوں، یاد رہے گی، عربی میں نہیں تو اردو میں یاد کر لیجئے. اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی فیہا معادی. اے اللہ تعالیٰ میری آخرت میرا دین سنوار دے جو میرے تمام معاملات کے سدھرنے کی بنیاد ہے. اے اللہ تعالیٰ میری دنیا سدھار دے جس میں مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے. اے اللہ تعالیٰ میری آخرت بھی سنوار دے جہاں مجھے ایک دن جانا ہے. 3 ہو گئی. چوتھی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر. اے اللہ تعالیٰ میری زندگی جو آپ نے دی ہے اسے ہر خیر کے کام میں اضافے کا سبب بنا. یعنی میں زندہ رہوں تو نیک کام کروں، ورنہ اس زندگی سے فائدہ کیا جس زندگی میں انسان نیک کام نہ کرے. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسے سال کی مبارکبادی دینے سے کیا فائدہ ہے جس سال تو نیکی کا کام کرنے کے لیے سوچ ہی نہیں رہا ہے، اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر ہی نہیں رہا ہے. تجھے مبارکبادی کس چیز کی دینی ہے؟ گناہ کے کام کرنے کی، چوری کرنے کی، دھوکہ دینے کی، کس کے مبارکبادی دینی ہے تجھ کو؟ اگر مبارکبادی دینی ہے تو ایک نیک آدمی ہے اور نیکی کے لیے اچھا پروگرام بنایا ہے، تو جانتا ہے تو کہو کہ ہاں بھائی نیا سال تیرے لیے مبارک ہو. ہے کہ نہیں؟ اس زندگی کوئی فائدہ ہے جس میں چوری کرے انسان، نمازیں چھوڑے، دھوکہ دے، اپنی برائی کے اوپر گناہ پر اڑا رہ جائے؟ زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے کہ کم گناہ اس کے سر پر ہوگا. ہے ایسا کہ نہیں صحیح ہے؟ تو وجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر. اے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی ہر خیر کے کام میں زیادتی کا سبب بنا. یعنی میں زندہ رہوں تو کیا کروں؟ نیک کام کروں. نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، اذکار کرنے کا، کوئی بھی کام جو اللہ کی عبادت کا ہے. ہمیں زندگی ملے تو اس کام کی توفیق بھی ملے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. عمر لمبی ہے اور عمل اچھا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ صبح سے شام تک، سارے لوگ دکان 10 بجے بند کرتے ہیں، آپ 12 بجے بند کریں لیکن کوئی گراہک نہ آئے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ؟ فائدہ تو یہ ہے کہ ہاں آپ دیر تک کھولیے اور گراہک آپ کو ملتے جا رہے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ایسی عمر کا کیا فائدہ ہے جس عمر کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہ پایا جائے. تو وجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر، یعنی اے اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اس سال بھی زندگی دے رہا ہے تو اس سال کی زندگی مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. وجعل الموت، 5ویں دعا ہے، وجعل الموت راحتا لی من کل شر. اور موت ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بچنے کا سبب بنا دے. اے اللہ تعالیٰ اگر اس سال آپ کوئی قوم پر، امت پر مصیبت نازل کرنا چاہتے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے اٹھا لے. تو وجعل الموت راحتا لی من کل شر، اور موت کو ہر شر سے، ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. تو ساتھیو یہ بڑی پیاری سی دعا ہے جسے ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے. صرف 5 جملے ہیں بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع دعاؤں میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھا کرتے تھے. ظاہر بات ہے اس کا مقصد ہمیں اور آپ کو اس کی تعلیم دینا ہے. اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی فیہا معادی. اللہم اجعل الحیات زیادتا لی من کل خیر والموت راحتا لی من کل شر. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگی کو خیر کے کام میں طویل کرے. اللہ تعالی ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.